دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، اس کو خرچہ نہ سمجھیں، اس پہ جو ملے گا وہ کائنات اس کو نہیں سنبھال سکتی. کائنات عاجز ہے کہ اس کو سنبھال سکے، اس کو پیش کر سکے. حارثہ کی ماں آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ مر گیا، بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا 18 سال کی عمر میں. اکیلا اکلوتا کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے تو ایسا رونا روؤں گی کہ سارا مدینہ دیکھے گا، جنت میں ہے تو صبر کروں گی. آپ نے کہا احبلتی، پاگل ہے؟ اللہ کی راہ میں مرنے والا بھی دوزخ میں جاتا ہے کبھی؟ وَإِنَّهَا الْجَنَانُ، اور اگلی سن، وہ ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنت الفردوس کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے. فرمانے لگے کہو تو دکھا دوں. ایک روایت میں نے یہی پڑھا، کہو تو دکھا دوں. نہیں نہیں یا رسول اللہ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ رسول پر بھی دیکھے ایمان، جو کہا حق ہے، مجھے نظر میں آئے یا نہ آئے. یہ آگے کے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیسے ان کے درجات طے فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں بنائی ہیں، ایک جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. نہروں کو جال بچھائے، باغات لگائے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کے کنکر، یاقوت کے پتھر، کافور کے تیلے، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے. سونے کی زمین ہے اور زعفران کی گھاس ہے، عنبر کا چھڑکاؤ ہے، مشک کا چھڑکاؤ ہے، اور اس کے اول سے لے کر آخر کنارے تک ایک نہر چلتی ہے جس کا نام ہرول ہے، جس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں اپنے بال کھول کے کھڑی ہیں اور وہ 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں. ان کا سوائے موسیقی کا اور کوئی شغل نہیں ہے. یہ جنت کی موسیقی ہے. جو دنیا کی موسیقی سے کانوں کو بند کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی عورت کا گانا سنائے گا. جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اس کے بول میں کیسی مٹھاس ہوگی. جو یہاں اپنی شہوت کو حلال جگہ خرچ کرے گا اور حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت کے ایسی خوبصورت دنیا عطا فرمائے گا کہ 40 سال دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی حوث پوری نہیں ہوگی. 40 سال دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہو رہا. اس کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، وہ پاؤں سے گھٹنے تک زعفران کی ہے. من رکبتیہا الی صدیہا من المسک، وہ گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے ہے. من صدیہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، وہ چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے. من عنقہا الی رأسہا من الکافور الابیض، وہ گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے. اس کے سر کے بال پاؤں کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جاتے ہیں. ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات الگ ہیں، اور اس کے بالوں کا ایک گچھا زمین میں ڈال دیا جائے تو سارا جہان اس کے بالوں سے روشن بھی ہو جائے گا، خوشبودار بھی ہو جائے گا. اللہ نے ان کو حسن بخشا، اللہ نے ان کو جمال بخشا. وہ پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، خون سے پاک، ولادت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بیماری سے پاک، غدر سے پاک، لڑائی سے پاک، دھوکے سے پاک، بے وفائی سے پاک، موت سے پاک، غم سے پاک، بے چینی سے پاک اور بے قراری سے پاک. ہر چیز سے اللہ نے ان کو پاک بنا کر طاہرات، طیبات، کاسیات، ناعمات، خالدات، راضیات، مقیمات، عاقلات، فرحات، یہ ساری صفات حدیث پاک میں ان کی بتائی جا رہی ہیں. وہ خوش رہنے والی، خوش کرنے والی، وہ ہنسنے والی، ہنسانے والی، وہ کھیلنے والی، کھلانے والی. ان فی الجنت الحورا اسمها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہی لعبہ ہے. لعبہ کہتے ہیں کھیلنے والی، اپنے گھر والے کے ساتھ کھیلنے والی. لعبہ کیسی ہے؟ لو لا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. اگر اللہ نے موت کو موت نہ دے دی ہوتی تو لائبہ کی ایک جھلک دیکھ کر جنتیوں کے کلیجے پھٹ جاتے. ایسا حسن دیا ہے. اگلی بات، جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور اس کو کہتی ہیں لائبہ، اگر دنیا والوں کو تیرے حسن و جمال کا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں اپنا سب کچھ فنا کر دے. اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہے من اراد ان یکون له مثلی یا من احب ان یکون له مثلی
فلیعمل برضاء ربی، جو چاہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرے تو میرے رب کو راضی کر کے یہاں آئے، اس کے بغیر نہ آئے۔ اور سناؤں، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میری جنت دیکھو۔ وہ آئے جنت میں، نور کی تجلی پڑی زوردار، جبرائیل علیہ السلام سمجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، سجدے میں چلے گئے، سر جھکایا، آواز آئے ارفع راسک یا امین الوحی، ارے وحی کے فرشتے کیا کر رہے ہو، سر اٹھاؤ، کہاں جھک رہے ہو، سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو جنت کی ایک لڑکی ہے جس کے چہرے کا نور ایسا زبردست چمکدار ہے کہ جبریل سمجھے اللہ کا دیدار ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى، کہنے لگے میں تیرے بنانے والے پہ قربان ہو جاؤں جس نے تجھے ایسا جمال بخشا، کمال بخشا۔ وہ کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں کس کی بیوی ہوں؟ کہ نہیں، کلمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، میں اس کی بیوی ہوں جو اپنی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پہ آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو لگام دیتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اس کو کھینچ کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے، اس کو خوشخبری سنا دو کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ الا هل مشمر للجنہ، حضور نے فرمایا تم میں کسی کو جنت کا شوق نہیں؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت بے خطر جگہ ہے۔ وهي ورب الكعبة نور يتلألأ ریحانة تهتز قصر مشيد نهل مضطرب ثمرة نضيجة زوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وهدرة وخضرة ونعمة في محلة عالية بهية۔ ارے تمہیں جنت کا شوق نہیں ہے؟ وہ میرے رب کی قسم ہر غم سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر خطرے سے پاک، ہر دکھ سے پاک، ہر مصیبت سے پاک۔ من دخلہ کان آمنا، جو جنت میں گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ جنت کی صفات میں سے ہے، جیسے حرم شریف کے بارے میں تھا قرآن پاک میں، من دخلہ کان آمنا، جو گیا حرم میں وہ امن والا، جو جنت میں گیا وہ امن والا۔ اب ہر عیب سے پاک کر دیا گیا۔ وہ آپ نے فرمایا ارے وہ نور ہی نور ہے چمکتا ہوا، نور یتلألأ ریحانۃ تہتز، باغ ہیں جھومتے مچلتے ہوئے، ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں خوشبودار لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، پکے ہوئے، مٹھاس سے بھرے، لذت سے بھرے، خوشبو سے بھرے، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ کاٹنے سے ختم ہو نہ کھانے سے ختم ہو، ایک کاٹا دوسرا لگ جائے۔ ثمرۃ نضیجہ، پکے پھل، نہر مضطرب، چھلکتی نہروں کا پانی ہے، نہروں کا پانی باہر جا رہا، توڑا اللہ کے غیبی خزانوں میں غائب ہو جائے گا، اور یہ زیب تن ہو جائے گا، نہ اترنے کا پتہ چلے گا نہ پہننے کا پتہ چلے گا۔ ہر جوڑے میں رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی، مہک الگ ہوگی۔ ٹیویاں ہیں خوبصورت، گھر ہیں بڑے بڑے، کھلے کھلے، نہریں نیچے بہتی ہوئی، چشمے اچھلتے مچلتے ہوئے، چشمے بہتے فوارہ مارتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور جنت کی حوریں گنگناتی ہوئی، اور جوانی کے کمال کے ساتھ، صحت کے کمال کے ساتھ، قوت کے کمال کے ساتھ، ملک کے کمال کے ساتھ، محبت کے کمال کے ساتھ، دولت کے کمال کے ساتھ، الفت کے کمال کے ساتھ، اور لذت کے کمال کے ساتھ، آنکھوں کی لذت کا کمال، کانوں کی لذت کامل، سننے کی لذت کامل، بول کی لذت کامل، مٹھاس کی لذت کامل، ذائقے کی لذت کامل، شہوت کی لذت کامل، جوانی کی لذت کامل، اور زندگی کی لذت کامل، خوشی کی لذت کامل، ٹیویاں ہیں خوبصورت، گھر ہیں بڑے بڑے، کھلے کھلے، نہریں نیچے بہتی ہوئی، چشمے اچھلتے مچلتے ہوئے، چشمے بہتے فوارہ مارتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور جنت کی حوریں گنگناتی ہوئی، اور جوانی کے کمال کے ساتھ، صحت کے کمال کے ساتھ، قوت کے کمال کے ساتھ،
ملک کے کمال کے ساتھ، محبت کے کمال کے ساتھ، دولت کے کمال کے ساتھ، الفت کے کمال کے ساتھ اور لذت کے کمال کے ساتھ، آنکھوں کی لذت کا کمال، کانوں کی لذت کامل، سننے کی لذت کامل، بول کی لذت کامل، مٹھاس کی لذت کامل، ذائقے کی لذت کامل، شہوت کی لذت کامل، جوانی کی لذت کامل اور زندگی کی لذت کامل، خوشی کی لذت کامل، فرحت کی لذت کامل، مل بیٹھنے کی لذت کامل، محفلیں جمانے کی لذت کامل، ہمیشہ زندہ رہنے کی لذت کامل، اور یہ ساری لذتیں چھوٹی، میرے اور آپ کے رب کے دیدار کی لذت سب سے اعلیٰ اور کامل۔ جب اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اے میرے بندو آؤ میرے دیدار کو آؤ، آج مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، مجھ سے بات کرو میں تم سے بات کروں، پھر اللہ کے غیبی پردے ہٹ رہے ہوں اور اللہ پاک سامنے آنے والے ہوں اور آنکھوں کی ٹکٹکی لگ چکی ہو اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں، دل کی دھڑکن رکنے کو ہو جائے، سانس بند ہونے کو ہو جائے، ساری جنت پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، تن کا بھی نہیں ہلتا، نہروں کا چلتا پانی رک چکا، پرندے بھی ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے، فرشتے بھی تسبیح چھوڑ چکے کہ آج تک زمین میں، آسمان میں، خلا میں، فضا میں سوائے محمد مصطفیٰ کے ہستی کے کسی نے اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، باقی سب منتظر آنکھیں ہیں اور آنکھیں پھٹ رہی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں اور خوشی کی بےتابی ہے۔ آج موت ہوتی تو سارے اس خوشی سے مر جاتے کہ آج اللہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں، پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ جنت کا دروغہ رضوان ہے جو ایک پردہ کھینچتا ہے، دوسرا کھینچتا ہے، تیسرا کھینچتا ہے، 70,000 پردے ہیں اور وہ بےتابی بڑھتی جا رہی، شوق بڑھتا جا رہا، لذت بڑھتی جا رہی، پردوں کا اٹھنا بھی مصیبت نظر آ رہا ہے کہ کب پردے اٹھیں اور کب میرا رب میرے سامنے ہو اور میں اپنے رب سے بات کروں، اس کو دیکھتے ہوئے جس کو ساری زندگی سجدوں میں یاد کیا، جس کو ساری زندگی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ یاد کیا، جس کی یاد میں ساری زندگی راتوں کو اٹھ کے سجدے کیے، زمین پر آنسوں کی جھڑیاں لگائیں اور جس کے کلمے کو لے کر گھر گھر در در پھرے، جس کے کلمے کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، جس کی محبت میں مارے مارے پھرے، جس کی محبت میں گھروں کو لوٹ کے نہ آئے، کوئی کہیں مرا کوئی کہیں مرا، کسی کی قبر کہیں بنی کسی کی کہیں بنی، آج وہ اللہ اپنے دیدار پہ آیا ہوا ہے، اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، اپنی جلوہ نمائی چاہتا ہے، اپنے رخ انور سے حجاب اتارتا ہے، پردوں کا اٹھنا ہی مصیبت بن جائے گا اور 70,000 پردے اٹھتے ہیں اور اللہ سامنے آتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اے جنت والو تمہیں تمہارا رب سلام میں پہل کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی رنگینی میں کھونے والوں پر رحم کھانا ہے، رشک نہیں ہے، یہ قابل رحم ہیں جنہوں نے دھوکے کو اصل سمجھ لیا، یہاں کے حسن کو اصلی حسن سمجھ لیا، یہاں کے اقتدار کو اصلی اقتدار سمجھ لیا، یہاں کی شراب کو اصلی شراب سمجھ لیا، یہاں کی عورت کو اصل عورت سمجھ لیا، یہاں کی حکومت کو اصل حکومت سمجھ لیا، یہاں کی جائیداد کو اصل جائیداد سمجھ لیا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کی جبروت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، مکار ہے، خداع ہے، بے وفا ہے، ایک دن ہنساتی ہے، 1000 دن رلاتی ہے، اس کے پیچھے چلنے والا حسرتوں کا شکار ہو کے زندہ رہتا ہے اور حسرتوں میں ہی مر جاتا ہے اور حسرتوں میں ہی اٹھایا جائے گا، اور اللہ کی طرف چلنے والا دنیا میں بھی عزت سے رہتا ہے، موت سے رہتا ہے، موت بھی شان سے آتی ہے، قبر بھی شان سے استقبال کرتی ہے، حشر میں بھی اٹھے گا عزت کے ساتھ، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، اللہ کی طرف سے بھیجی سواری پہ سوار ہوگا، اڑتا ہوا جنت کو چلے گا، اپنے مقام پر پہنچے گا، اور آج اللہ اپنی اسمبلی میں بٹھائے گا اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور نام لے کر کہے گا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، خوش تو ہو، راضی تو ہو۔ میرے بھائیو، یہ اس انسان کی معراج ہے جس سے میں غافل آپ غافل، آج معراج بنی ہے، میرا بہت برائٹ مستقبل ہے، میرا فیوچر بڑا بڑا برائٹ ہے، میری ملیں چل گئیں، میری فیکٹریاں چل گئیں، میری دکان چل گئی، میرے بچوں کا مستقبل بن گیا، اللہ کی قسم نہیں بنا، میرا مستقبل یہ ہے کہ کل کو میرا اللہ میرا نام لے کر کہے، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، میرا مستقبل یہ ہے کل کو میرا اللہ مجھ سے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر کہے، خوش تو ہو، راضی تو ہو، یہ میرا مستقبل ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لَيْلَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرًا،
ولیتک ترضی والانام غضاب، اللہ تو خوش ہو جائے تو سارا جہان بھی ہمیں سولی پہ لٹکا دے، ہمیں پرواہ نہیں، اللہ تو راضی ہو جائے سارا جہان ہمیں دھتکار دے تو ہمیں پرواہ نہیں۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا دھوکہ، فریب، دھوکہ، ہم دھوکے میں پڑے، غفلت میں پڑے۔ ہم اپنے نبی کی امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں، خود اس دھوکے سے نکلنا ہے، اوروں کو دھوکے سے نکالنا ہے، مال روڈ کے ہر تاجر کو دھوکے سے نکالنا ہے، لاہور کے ہر رہنے والے مرد کو، عورت کو، پاکستان نہیں سارے عالم میں بسنے والی انسانیت کو اس دھوکے سے نکال کر ان کو اللہ والا بنانا ہے، اور جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی کنوینسنگ کرتے ہیں، وہ ان کو روٹی کھلاتا ہے، سگریٹ دیتا ہے، سواری دیتا ہے، غذا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، ہر چیز کے ناز اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیو، جو اللہ کا گھر گھر جا کے تعارف کرائے گا اور اللہ کی پہچان کرائے گا، اللہ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا کہ یہ میرا تعارف کراتا پھر رہا ہے، اور اس دور میں جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتا پھر رہا ہے۔ کسی کے بھولے بھٹکے گم شدہ بچوں کو کوئی ماں باپ سے ملا دے تو اس ماں باپ کے دل میں اس لانے والے کے لیے محبت کی کتنی لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ رب جو اپنے بندے سے اس کی نافرمانی کے باوجود بھی 70 گنا زیادہ پیار کرے، جو کوئی اس کے بندے کو اس کے رب کے ساتھ ملائے گا تو اللہ پاک کو اس ملانے والے پہ کتنا پیار آئے گا۔